دیں گے، ساری باتوں کو وہ کرنے لگے گی. اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی رتی برابر، ذرہ برابر، معمولی سا تنکا برابر، یہ کاغذ کے برابر، یہ پرزے کے برابر، یہ رائی کے چھلکے کے برابر، معمولی چیز کے برابر بھی جو اگر کوئی بھلائی کرا ہوگا وہ اپنا بدلہ وہاں پہ پائے گا. اور اگر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو آدمی رتی برابر، معمولی برابر بھی، معمولی ایک گمچی کے برابر، ایک دانے کے برابر بھی برائی کرا ہوگا وہاں پر وہ چیز پائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا دیکھیے، القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑ 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 کرانے والی. کیا ہے وہ کھڑ کھڑ کرانے والی؟ کیا ہے وہ چیز؟ کیا ہوگا؟ پوری زمین کے اندر انقلاب آئے گا، یہ زمین ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا، ستارے ختم ہو جائیں گے، سیارے ختم ہو جائیں گے، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے، زمین روئی کی طرح اڑتے رہے گی. اور اس کے بعد وہاں پر کیا ہوگا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں، قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہے، قیامت کا بھونچال بڑا خطرناک ہوگا. اور وہاں پر کیا ہوگا ذرا غور کر کے دیکھیے، وہاں پہ کیا ہو رہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ دن ایسا ہوگا یوم تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت. اس دن مارے خوف کے لوگ ہر چیز کو بھولیں گے، یہاں تک کہ حاملہ جانور، اگر جانور اگر حمل سے ہے بڑی اس کی قیمت ہوتی، بڑی اس کی نگرانی کی جاتی، مگر وہاں کیا ہوگا، ایک تو دہشت کے مارے ان کا حمل گر جائے گا، لوگ ایسے قیمتی چیزوں کو چھوڑ دیں گے. اور کیا ہوگا، ایک بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگا ہوا ہوگا، ماں کے سینے سے لگا ہوا ہوگا، مارے خوف کے ماں کو یہ تک اندازہ نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ میرا معصوم میرے ساتھ لگا ہوا ہے. اور وہاں پہ کہا گا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. وہاں تم دیکھیں گے لوگ نشہ کی حالت میں ہیں. جیسے دنیا میں کوئی نشہ کی چیز پی لے، کوئی شراب وغیرہ پی لے، آدمی کیسا متوالا ہوتا ہے، کیسا آدمی ادھر ادھر ڈلتا ہوا چلتا ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا، لوگوں کو آپ نشے کی حالت میں دیکھیں گے. اللہ کہہ رہا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ لوگ نشہ کی حالت میں نہیں ہیں، ان لوگوں نے نشہ کی چیز استعمال نہیں کیا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اس دن اللہ کا عذاب چونکہ سخت ہوگا، مارے دہشت کے لوگ پریشان ہوں گے. اب کیا ہوگا ذرا اندازہ لگائیے، وہ دن کیسا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، اس دن ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، میاں بیوی سے، بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگتا رہے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِیہ، اس دن ہر ایک آدمی کی عجیب کیفیت وہاں ہوگی، عجیب کیفیت وہاں پر ہوگی. لوگ کہتے ہیں ہماری بات مان لو پاس ہو جاؤ گے، ہمارا دامن پکڑ لو پاس ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. سوال یہ ہے وہاں جب اٹھیں گے تو ننگے اٹھیں گے، کوئی کپڑا نہیں رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب اٹھے گا ننگا اٹھے گا، ننگے بدن اٹھے گا، اور جیسے ہم پیدا ہوئے بغیر ختنہ کے اسی طرح اٹھیں گے. ذرا غور کرو میرے بھائیوں میری بہنوں، مائی عائشہ نے یہ سن کر کہا اللہ کے نبی کتنا خطرناک دن ہوگا، کتنا خطرناک، کتنا شرم کے قابل دن ہوگا. وہاں مرد ہوں گے، عورت ہوں گی، بچے ہوں گے، تمام رہیں گے اور تمام ننگے اٹھیں گے. یہ ایک دوسرے کی شرمگاہوں پر نظر پڑے گی. دیکھیے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہاں کی فکر ہے. آج اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے، آج ہمارے بچوں کے ہمارے کپڑے، ہمارے گھر کے کپڑے، ہمارے بیویوں کے کپڑے، ایک فلم ایکٹر کوئی کپڑا پہن لے، کوئی ایکٹریس اگر کوئی کپڑا پہن لے، ہمارے گھر میں آنا ضروری ہے. اگر نہیں آیا تو ہمارے گھر کی زندگی گویا بیکار ہو جاتی. مائی عائشہ کو دیکھیے وہاں کی فکر ہے. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کتنا خطرناک دن ہوگا، کتنا بے حیائی کا دن ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا صدیقہ وہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف نظر کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی. مارے خوف کے لوگ پریشان رہیں گے. اب چلیے جب سور پھونکے جائیں گے، پہلا سور پھونکا گیا، لوگ حیران و پریشان. دوسرا سور پھونکا گیا، لوگ بے ہوش ہو جائیں گے یا مر جائیں گے. تیسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام اپنی اپنی خبروں سے اٹھیں گے. پہلے اللہ کے نبی اٹھیں گے، اس کے بعد حضرت ابو بکر،
اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا بھی انتقال نہیں ہوا، قیامت کے قریب آئیں گے. جب ان کا انتقال ہوگا تو وہاں دفن کیا جائے گا، اور اس وقت جب آئیں گے تو وہ امتی بن کر آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے اور دجال کو ماریں گے. حضرت عیسیٰ چاروں اپنی اپنی خبروں سے نکلیں گے. اس کے بعد اللہ بہتر جانتا ہے یہ کہ قبر سے کتنے لوگ نکلیں گے، یہ کہ قبر سے پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں نکلیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا، اب یہ تمام لوگ محشر کی طرف آئیں گے. محشر کہیں اور جگہ نہیں آئے گا، محشر اسی زمین پر آئے گا. مگر اس دن یہ زمین نہیں رہے گی، ختم ہو گئی زمین. یہ آسمان نہیں رہے گا، یہ پہاڑ نہیں رہیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن یہ زمین نہیں رہے گی، یہ آسمان نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالی زمین بنائیں گے. کیسی زمین ہوگی؟ لا ترى فيها عوجا ولا امتا. اس وقت کی زمین ایسی ہوگی، گڑا اونچ نشیب و فراد نہیں رہے گا، گڑا نہیں رہے گا، اونچائی نہیں رہے گی. وہاں کی زمین پوری کی پوری ایک ہوگی. دنیا کا کوئی بھی حصہ کہیں بھی لوگ اگر کھڑے ہوں گے، یہ کونے میں کوئی کھڑا ہوگا تو آخر تک اس کی نظر پڑے گی، آخر جو میں ہوگا آخر تک نظر پڑے گی. ذرا اندازہ لگائیے اس وقت جب فیصلے ہوں گے کیا حالت ہوں گی، پوری دنیا کے سامنے لوگوں کے فیصلے ہوں گے کیا ہوں گا، ذرا اندازہ لگائیے. اچھا چلیے، جب یہ لوگ محشر میں رہیں گے اور محشر میں کیا ہوگا، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی سورج کو بالکل قریب کرے گا. سورج بالکل قریب ہوگا. کتنا قریب ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے سورج 1 میل کے فاصلے پر رہے گا. 1 میل، عربی میں میل 2 معنی کے لیے آتا ہے. عربی میں میل 2 معنی کے لیے پہلا معنی میل کلومیٹر، 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا. آج سوچئے سورج ہم سے لاکھوں میل دور ہے، اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے. ذرا سا ٹمپریچر اگر بڑھ گیا تو آدمی سے برداشت نہیں کر سکتا. جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا کیا کیفیت ہوگی، اندازہ لگائیے. اور عربی میں میل کہتے ہیں، سرمے دانی کے اندر جو کاڑی ہوتی ہے اسے میل کہا جاتا ہے. سرمے دانی میں جو کاڑی ہوتی ہے وہ کاڑی کو میل کہتے ہیں. مطلب یہ کہ اب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اللہ بہتر جانتا ہے یہ ہمارے چھت سے بھی نیچے رہے گا، چھت سے بھی نیچے ہوگا. اچھا، وہاں پر لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اور یہاں پہ دنیا کی ہر چیز میرے بھائی لمٹ ہے، مقرر ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کے جتنی طاقت ہے، سنبھالنے کی طاقت ہے، اللہ اتنا ہی اس کو نازل کرتا ہے. اور یہاں پہ وہاں کی ہر چیز غیر لمٹ ہوگی، ان لمٹ رہے گی. اب یہاں پہ کیا ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اب اتنے لوگ ہیں، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. کوئی آدمی نہیں بتا سکتا کہ ٹولی چوکی میں 1 سال اتنی گرمی ہوئی تھی کہ پورے ٹولی چوکی والے ڈوب گئے. یہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں اتنی بارش ہو گئی پورے گھر ڈوب گئے. اس لیے کہ یہ جو علاقے بنائے گئے تالاب کے علاقے ہیں، ایک زمانے میں تالاب تھا اور یہاں پہ دن کے ٹائم کوئی نہیں آ سکتا تھا. یہ علاقوں میں تالابوں کو کاٹ کر، قدرتی چیزوں کو کاٹ کر، جنگلوں کو صاف کر کے بڑے بڑے مکان بنائے گئے، فلیٹ بنائے گئے، سب بنائے گئے. ظاہر بات ہے جس دن پانی آئے گا وہ اپنا راستہ خود بنا کر آگے بڑھے گا، وہ راستہ بنائے گا. اور اب بولے ہاں ٹولی چوکی میں پانی آ گیا، پورے مہدی پٹنم والے پانی میں ڈوب گئے، یہ ممکن ہے. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کبھی گرمی اتنی زیادہ ہوئی کہ ٹولی چوکی میں پسینے کی وجہ سے لوگ ڈوب گئے، حیدرآباد میں پسینے سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک لمٹ کے مطابق نازل کیا. اب مگر وہاں کا عالم کیا ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، میں قصے اور کہانیاں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں. یہ چیزوں کو آپ دیکھیے، پسینہ کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک. کوئی آدمی ایسا ہوگا سوائے 2 آنکھوں کے اس کا پورا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. چلیے، وہاں کا یہ ایک دن،
وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. 50,000 سال کے برابر. اللہ رحم کرے، اگر کسی کو اللہ 1 سیکنڈ کی اگر سزا دے، 1 سیکنڈ کی سزا، اللہ بہتر جانتا ہے 1 سیکنڈ دنیا کے اعتبار سے کتنے ہزار سال کے برابر ہوگا. کتنا بڑا سیکنڈ رہے گا اللہ بہتر جان رہا. آپ ذرا اندازہ لگائیے، ذرا غور کیجئے گا. 50,000 سال. اور لوگ، اب یہ جو زمین ہے ایسی زمین ہے گرمی کو کھینچتی، بارش پانی اگر پڑا تو زمین جذب کر لیتی، اور یہ رہنے کے قابل اللہ نے زمین کو بنایا. وہ زمین تانبے کی رہے گی، تانبے کی رہے گی. سورج سر پہ رہے گا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں. جیسے کڑائی میں اگر مرغی کو ڈالا جائے تو مرغی کے ٹکڑے کیسے اچھلتے رہتے، کیسے ناچتے رہتے، ویسے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، حیران اور پریشان لوگ وہاں ہوئے رہیں گے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہاں کوئی کسی کے کام آئے گا؟ کوئی کسی کی مدد کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بات سن لو، ہم دامن پکڑ کے تمہیں لے جائیں گے. کہاں لے جائیں گے وہ نہیں بولتے، کہاں لے جائیں گے وہ نہیں بولتے، لے جائیں گے. سوال یہ ہے دامن ہی نہیں ہوگا تو پکڑیں گے کہاں؟ کپڑے ہی نہیں ہوں گے، کپڑے ہی نہیں ہوں گے. اچھا معلوم نہیں ہم جن کو بڑا بنا رہے ہیں وہ کوسی جگہ رہیں گے، اللہ کو معلوم. اس دن ہر ایک دوسرے سے جدا ہوگا، کوئی کسی کی پرواہ تک نہیں کرے گا. ایک شوہر سامنے سے آ رہا ہے، یہاں سے بیوی آ رہی، ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی. شوہر اپنی بیگم سے پوچھے گا، بیگم میں دنیا میں تمہارے ساتھ کیسے تھا؟ بیوی کہے گی بڑے اچھے آدمی تھے، بہت اچھا سلوک آپ نے کیا، بہت سے احسانات آپ کے ہیں. شوہر کہے گا، بیگم آج مجھے جنت میں جانے کے لیے یہ ایک نیکی کی ضرورت ہے، یہ ایک نیکی اگر مل جائے تو میرا بیڑا پار ہوگا. تو بیگم کہے گی، میرے آقا آپ نے زندگی بھر جب احسان کیا، ابھی ایک احسان کر لیجئے، مجھے بھی ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی مجھے دے دیجئے، میرا بھی مسئلہ حل ہوگا. بیگم کہے گی معاف کرنا میں مدد نہیں کر سکتی. شوہر کہے گا کہ معاف کرنا میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے کہ حضرت مریم ایک طرف سے آ رہی ہیں، دامن بچا کر بازو سے نکل جائیں گے. میری اماں آ رہی ہے، اگر مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں کیا جواب دوں؟ ذرا غور کیجئے. حضرت ابراہیم کا باپ آزر، کون ابراہیم؟ امام الانبیاء، اللہ کا خلیل، وہ امام، وہ پیغمبر جس کی اللہ نے تعریف کرتے ہوئے کہا ان ابراہیم کان امتا قانتا. ابراہیم ایک امت کے برابر تھے. ابراہیم نے جو کام کیا، ایک ملک نہیں کر سکتا، وطن نہیں کر سکتا، بستی نہیں کر سکتی، جماعت نہیں کر سکتی، ایک نیشن نہیں کر سکتا، پوری دنیا نہیں کر سکتی. اس اللہ کے بندے نے کام کیا. حضرت ابراہیم کو اللہ امت کہہ رہا ہے، جماعت کے برابر کہہ رہا ہے. اور حضرت ابراہیم ابو الانبیاء، اور اتنے ان کے قربانیاں ہیں. وہاں دیکھیے وہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے، ان کا باپ آزر آ رہا ہوگا، آزر سامنے ٹھہرا ہوگا. بڑی عجیب حالت، پریشانی کی حالت رہے گی. پوری صورت اس کی مرجھائی بھی رہے گی، پورا جسم تقریباً زخمی رہے گا. وہ کہے گا کہ ابراہیم میرے لیے ذرا سفارش کر، میرے لیے ذرا سفارش کر. حضرت ابراہیم کہیں گے، ابا میں نے دنیا میں کتنی مرتبہ آپ کو سمجھایا، کتنی مرتبہ میں نے نصیحت کیا، ابا اگر میری بات کو سن لیتے تو کتنا اچھا تھا. ابراہیم کا باپ آزر کہے گا کہ بیٹے آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا. سنو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے درخواست کریں گے، اللہ تیرا وعدہ ہے، تو نے وعدہ کیا کہ مجھے ذلیل نہیں کرے گا، مجھے رسوا نہیں کرے گا. اللہ اس سے بڑھ کے ذلت کیا ہے کہ میں اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ رہا ہوں. اللہ کہیں گے، ابراہیم غور سے سن، ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین، انی حرمت الجنت علی المشرکین. ابراہیم میں نے جنت مشرکوں کے لیے حرام کر دیا، جس نے شرک کیا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کہے گا ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اب ذرا غور کیجئے، حضرت ابراہیم سے کہا جائے گا، ابراہیم ذرا تمہارے پیر کی طرف دیکھو،
حضرت ابراہیم اپنے پیر کی طرف دیکھیں گے، یہ گندا ناپاک جانور، غلاظت میں ڈوبا ہوا جانور ان کے پیروں کے پاس رہے گا، دو پیر پکڑ کر اسے اٹھا کر تمام دنیا کے سامنے جہنم میں پھینکا جائے گا، وہ جانور ابراہیم کا باپ آزر ہوگا۔ اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ذرا غور کیجئے گا، محمد رسول اللہ جیسے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافی محشر، اللہ رب العالمین کے لاڈلے اور چہیتے اپنے چچا ابو طالب کو نہیں بچا سکے، انتقال تک آپ سرانے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو چچا عذاب سے بچ جائیں گے، مگر ابو طالب نے کیا کہا، بیٹے تو سچا، تیری بات سچی، تو جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے متاثر ہو کر وہ ایمان لا لیا۔ ابو طالب نے دوستو دنیا کی عزت کو دیکھا، یہ آنکھ کھلے ہیں تو انہوں نے کھلی آنکھوں سے دنیا کو دیکھا۔ ابو طالب جیسا سمجھدار انسان یہ نہیں دیکھا کہ آنکھ بند ہونے کے بعد کیا ہوگا۔ چلیے، نوح علیہ السلام اپنی بیوی کی مدد نہیں کر سکے، بچا نہیں سکے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، پھر دوستو کون کس کی مدد کرے گا؟ کون کس کی مدد کرے گا؟ ذرا غور کیجئے۔ چلیے، اب وہاں پر لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور ایک خوشخبری سنیے، 50,000 سال کا دن ہوگا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے وہ 50,000 سال کے دن کو بالکل معمولی کر دے گا۔ بولا کیسے معمولی کرے گا؟ بتایا اگر دنیا میں کوئی آدمی فرض نماز پڑھتا ہے، فرض نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت یا 4 رکعت آپ پڑھیں گے تو یہ فرض نماز کے لیے جتنا وقت لگتا تھا اللہ 50,000 سال کے دن کو ویسا ہی بنا دے گا۔ دعا کرو کہ ہمارے لوگوں، ہم تمام کے لیے اللہ وہاں کا خطرناک دن فرض نماز کے پڑھنے کے برابر جیسا ہے اللہ تعالیٰ اسے بنائے۔ چلیے آگے بڑھیے، لوگ محشر میں ہوں گے، لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کیا کرنا، کیا کیا جائے، سوچیں گے۔ چلیے تمام پیغمبروں کے پاس چلیں گے، پیغمبروں کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے ہوں گے ہر ایک کے پاس جائیں گے، ہر ایک کی خصوصیت بتائیں گے، ہر ایک کے بارے میں بتائیں گے۔ میں وہ پوری تفصیل آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا، میں ہر ایک کے سامنے ہر ایک پیغمبر یہ کہے گا دنیا میں میرے سے یہ غلطی ہو گئی، میں غلطی کیا، حالانکہ وہ معافی چاہ لیے۔ معافی کے بعد اللہ پھر نہیں پوچھے گا ان سے، اللہ دوبارہ نہیں سوال کرے گا، لیکن اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کا خوف، اللہ کا دبدبہ، اللہ کی پکڑ وہاں رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، پوری زمینوں کو ایک ہاتھ میں، پورے آسمانوں کو ہاتھ میں پکڑ کر کہے گا کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے زمین کے حکمران، کہاں ہے زمین پر بڑائی کرنے والے، او لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت چلے گی، ڈنکا بجے گا تو کس کا بجے گا، بات چلے گی تو کس کی چلے گی؟ کوئی جواب نہیں دیں گے، وہاں پہ کہا جائے گا للہ الواحد القہار، بات چلے گی اللہ کی، ڈنکا بجے گا اللہ کی، توحید گونجے گی اللہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر رہنے والے موحدین آج کامیاب ہوں گے۔ اب آئیے وہاں پر تمام پیغمبروں کے پاس جائیں گے، ہر پیغمبر اپنے بارے میں کہے گا معاف کرنا میں نے غلطی کی، آج اگر اللہ پوچھے تو میں جواب نہیں دے سکتا، آپ جائیے فلاں کے پاس، آپ جائیے فلاں کے پاس، آپ جائیے فلاں کے پاس، پوری دنیا مل کر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی۔ اللہ کے نبی دنیا میں بڑے سے بڑے دشمن کے اعتراض کو بھی سوال کو آپ نے کبھی انکار کا جواب نہیں دیا، اور آج ہم کوئی بھی سوال کرے تو پہلے انکار کا جواب دیتے، کوئی بھی بات پوچھے تو نہیں ہے بول دیں گے، مگر اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا۔ وہاں بھی پوری دنیا درخواست کرے گی، ہم پریشان ہیں، دھوپ میں ہیں، جائیے آپ اللہ سے ہماری ریکویسٹ کیجئے، درخواست کیجئے۔ اللہ کے نبی کہیں گے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اور اللہ کے نبی مقام محمود
جنت کا سب سے اونچا حصہ، جنت کا سب سے اونچا حصہ مقام محمود میں جائیں گے. اور وہ کیا جگہ ہوگی؟ ہر اذان کے بعد ہم جو دعا کرتے ہیں، آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اللہ جو جگہ دینے کا وعدہ کیا ہے وہ جگہ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود میں جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے. اللہ کے نبی زندگی بھر مانگتے رہے، وہاں بھی مانگیں گے. دوستو، اللہ سے مانگنا عیب نہیں ہے، نہیں مانگنا بدماشی. اللہ سے مانگیے، سچے دل سے مانگیے. ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے اللہ ہماری ضرورت کو پوری کرے گا. دنیا کے سامنے جا کر مانگنا، ہنسنے والے ملیں گے، مذاق کرنے والے ملیں گے. اس درد بھری دنیا میں کوئی ہمارا نہ ہوا، غیر تو غیر ہوئے، اپنوں کا بھی سہارا نہ ہوا. دنیا میں ہنسنے والے ملیں گے. کیا ضرورت پڑی مجھے اپنی ضرورتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کروں؟ پیش کرو جی اللہ کے سامنے. اللہ دینے والا ہے جی، سچے دل سے مانگو جی. ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ دیتا. اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ کیا بولیں گے؟ کیا اللہ کی تعریف کیسے کریں گے؟ بولے معلوم نہیں، اللہ مجھے سکھائے گا. میں ایسی تعریف کروں گا جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر اس وقت تک کوئی اللہ کی تعریف نہیں کیا ہوگا. اس کے بعد اللہ کہیں گے یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سل پوچھئے تو آپ کو دیا جائے گا. کسی کی سفارش کیجئے، ہم آپ کی سفارش کو قبول کریں گے. ذرا غور کرو میرے بھائی، یہاں پہ شفاعت، سفارش حق ہے. لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں، ہم سفارش کریں گے. اللہ کے پاس ولا یشفعون عندہ الا باذنہ، اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی منہ نہیں کھول سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا، کسی کی مجال نہیں کہ کوئی بات وہاں پر کرے. اب دنیا کے اندر اگر اب دیکھیں گے، آدمی معمولی آدمی کے سامنے ٹھہرا، ابھی اب بتائے بھائی ہمارے وسیع بھائی تمہارے کو بلا رہے تھے، اچھا میرے کو بلائے، میرا نام لے کے بلائے، میرے کو بلائے، میرے کو بلائے. حیران پریشان دیکھنے کا رہا. اور کوئی ایک معمولی باس کے سامنے، کسی کے سامنے جاؤ، اللہ اکبر، بلا رہے ہیں، باس صاحب کو ڈھونڈ رہے تھے، بلا رہے، اللہ مجھے بلائے، میں کیا کرا؟ کیا بھی نہیں کرانا، صحیح بولتا میں کیا بھی نہیں کرانا. آدمی بدحواس ہو جاتا، معلوم نہیں کتنے مرتبہ اس کو وضو ٹوٹ جاتا. ایک معمولی آدمی کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، ایک معمولی آفیسر کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آدمی پریشان ہو جاتا. رب العالمین ذوالجلال والاکرام کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیا ہیبت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، کیا اندازہ ہوگا. کیا کسی کی مجال ہے کہ کوئی آدمی وہ سفارش کرے؟ انبیاء سفارش نہیں کریں گے، شرابی سفارش کریں گے، جواری سفارش کریں گے، اور بے نمازی قسم کے لوگ سفارش کریں گے. میرے دوستوں ذرا غور کیجئے گا، اللہ کے نبی سجدے میں گرے ہوئے ہوں گے. اس کے بعد کہا جائے گا کہ آپ اپنے سر کو اٹھائیے. اب سر اٹھائیں گے، پوچھیں گے آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ پوری دنیا پریشان ہے، آپ آئیے، آپ حساب لیجئے، جسے جہاں بھیجنا ہے بھیجیے. اس وقت اللہ کہیں گے میں آ رہا ہوں. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ رب العالمین آئیں گے، فرشتے آئیں گے، جماعت 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 جماعت، پتہ نہیں کتنے فرشتے ہوں گے، سب باندھ کر ٹھہرے ہوئے ہوں گے، سب باندھ کر وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہوں گے. اب اس کے بعد دیکھیے فیصلے ہوں گے. سب سے پہلے اللہ کے نبی پوری دنیا کے لیے سفارش کریں گے، پھر نیک لوگوں کے لیے کریں گے، پھر 70,000 جنت میں بغیر حساب کے جانے والوں کی سفارش ہوگی، پھر اس کے بعد گنہگار لوگوں کی، موحد ہیں، توحید پر ہیں، ان کے لیے سفارش ہوگی. اس کے بعد اللہ جسے اجازت دیں گے، علماء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے اللہ کی اجازت کے بعد. اچھا چلیے، جب سفارش شروع ہوگی اللہ رب العالمین قیامت میں اب تشریف لائیں گے. کیسا آئیں گے، کس طرح آئیں گے، ہم اس کو نہیں جانتے، ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے.
اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ذرا غور کیجئے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اس دن پنڈلی کھولی جائے گی، تجلی بتائی جائے گی، روشنی بتائی جائے گی۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کیسے اللہ بتائیں گے، کیسے روشنی بتائیں گے۔ جتنے نیک بندے ہوں گے اس کو دیکھنے کے ساتھ سجدے میں گر جائیں گے۔ سجدہ کون کریں گے؟ جو دنیا میں اللہ کے لیے سجدہ کرتے رہے، جو سجدہ نہیں کیے خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، رو رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، افسوس کر رہے ہوں گے، ان کی پیٹھوں کو اللہ تختے کی طرح بنا دے گا۔ دنیا میں جو اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، وہ سجدے میں گر جائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنی تجلی بتائیں گے سارے نیک بندے سجدے میں گر جائیں گے، دعا کیجئے کہ اللہ وہ خوش نصیب بندوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ چلیے اب آئیے، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَجِیءَ بِجَہَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم آئے گی نہیں، جہنم کو کیسے لائیں گے؟ 70,000 زنجیریں ہوں گی، 70,000 زنجیریں ہوں گی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے۔ ہر ایک کے پاس فون ہے، انٹرنیٹ ہے، 70,000 انٹو 70,000 ضرب دیجیے، دیکھیے کتنا ہوتا، ذرا غور کر کے دیکھیے۔ جہنم کو پکڑ کے لائیں گے، اور جہنم کیا ہوگا؟ پوری جہنم بند ہے، پیک ہے، پورا بند ہے۔ اگر محشر میں جہنم کو ایک سوئی کی سوراخ کے برابر، ایک سوئی کی سوراخ کے برابر اگر جہنم کھول دی گئی، محشر میں جتنے لوگ ہوں گے جل کر خاک ہو جائیں گے۔ جس دن دروازے کھولے جائیں گے، جس دن دروازے کھولے جائیں گے، کیا کیفیت ہوگی اندازہ لگائیے گا۔ جنت کو لایا جائے گا، جنت کو لایا جائے گا، اس کے بعد ترازو قائم کیا جائے گا۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن نام اعمال تولے جائیں گے، رب العالمین کی عدالت ہوگی۔ وہاں کا عالم یہ ہوگا، اگر کسی سنگ والے جانور نے